اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے سائے میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کرے آپ کی صحت بھی اچھی ہو اور آپ کو نیکیوں کی توفیق بھی مل رہی ہو۔ اس وقت ہم سیرت النبی کا جو ہمارا کورس ہے اس کی آج ہم تیسری کلاس لے رہے ہیں۔ آج 9 ربیع الاول ہے۔ ہم نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن ہوئی تھی۔ آپ پر پہلی وحی بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس دن کو عید کا درجہ دے رکھا ہے، جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس دن کو نہیں منایا۔ آپ کی عمر 63 سال تھی۔ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ 13 سال آپ مکہ میں رہے، 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ وحی نازل ہونے کے 23 سال بعد تک آپ زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ آپ نے ان 23 سالوں میں کبھی بھی اپنی پیدائش کا دن نہیں منایا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکے میں تو بڑے مشکل حالات تھے، تو آپ کے لیے وہ دن منانا مشکل تھا۔ مدینے میں جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنی ایک ریاست دے دی تھی، آپ نے تب بھی یہ دن نہ منایا، بلکہ صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ تو یہ وہ موقع تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ یوں سمجھ لیے سب سے بہترین وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے گناہ تو معاف فرما ہی دیے تھے اور اگلے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ یہ ذیقعد 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن ضرور مناتے، اس خوشی میں ہی منا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ اس کے بعد رمضان 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب پر آپ کی حکومت مستحکم ہو گئی، تو اس کے بعد اگلے 2 سال تو آپ کے پاس بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ اس دن کو مناتے اور خوشی کا اظہار کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو نہیں منایا۔ آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے، آپ کے صحابہ نے جو کہ آپ پر جان دیتے تھے، انہوں نے بھی اس دن کو نہیں منایا، اور آپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اسلام میں عیدیں صرف 2 ہیں۔ تیسری عید کا تصور دین میں اضافہ ہے، اور جو دین میں اضافہ ہوتا ہے وہ مردود ہے۔ یہ تو تھی آج کے دن کی بات۔ اب ہم پچھلی کلاس سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں
یہاں بات ختم کی تھی کہ آپ پر پہلی وحی اتری اور اسی وحی کے ساتھ پھر یہ آیات بھی اتری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو پہلی وحی کے اترنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ حکم ہوا کہ اقرا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے انسان کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب تو بہت کریم ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ تعلیم دی اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہ جانتا تھا۔ اب اس جو ہے پہلی وحی کی جو ابتدا ہے وہ قرات اور کتابت وحی سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے اور امیین میں ہی بھیجے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کو بنایا جو آج ہمارے سامنے ایک کتاب کی شکل میں موجود ہے، کیونکہ پہلی وحی میں ہی قلم کا ذکر تھا، پہلی وحی میں ہی پڑھنے کا ذکر، تعلیم کا ذکر تھا۔ دوسری جو وحی تھی اس میں یہ تھا قم فانذر، آپ کھڑے ہوں تو ڈرائیے۔ یہ کہنے کو تو صرف 2 لفظ ہیں، لیکن یہ اتنا پرہیبت کلمہ تھا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گرم آغوش نرم بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دیا اور حق اور باطل کی کشمکش کے تند و تیز طوفانوں کے سمندر میں لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ اسی فرض کی ادائیگی میں گزرا۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت کے میدان میں ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے میدان میں ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری سرگرمیاں جو تھیں یہ اسی فرض کی ادائیگی میں ہی ہو رہی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر عائد کیا تھا، اور جس کا حکم قم فانذر، کھڑے ہو اور ڈرائیے، ان الفاظ میں تھا۔ یہ کہنے کو تو بڑا چھوٹا سا 2 لفظ ہیں، لیکن انہی الفاظ نے ہی آپ کی ساری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ کے مطابق ہی اپنا دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کے 2 دور ہیں۔ ایک دور تو مکی دور ہے، یہ دور 13 سال پر محیط ہے۔ دوسرا دور بالکل علیحدہ ہے اور وہ مدنی دور پر محیط ہے، وہ 10 سال کا ہے، یہ 13 سال کا ہے۔ اب جو مکی دور ہے اس کے بھی آگے سے 3 دور ہیں۔ پہلا دور جو ہے وہ خفیہ دعوت کا ہے۔ مکہ کے لوگ چونکہ پورے عرب میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، یہ بیت اللہ کی تولیت کا دعویٰ کرتے تھے اور تمام عرب میں انہی کی بات مانی جاتی تھی۔ تو اس مرکز میں حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنا کام بڑے طریقے سے کیا جائے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آغاز میں جو دین کی دعوت دی ہے وہ سینہ بسینہ دی۔ تو یہ پہلے خفیہ اسی لیے اس دور کو خفیہ دعوت کا دور کہتے ہیں۔ یہ دور تقریباً 3 سال کا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کی تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو گئی تو پھر اگلا دور شروع ہوا۔ یہ دور جو ہے 4 نبوی کے آغاز سے 10 نبوی کے آخر تک چلتا ہے۔ تیسرا دور جو ہے وہ مکے سے باہر دین کی دعوت کا ہے، اور اسی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مکے سے باہر طائف بھی تشریف لے گئے۔ یہ دور جو ہے یہ 11 نبوی کے آغاز سے
ہجرت تک کا ہے۔ تو یہ مکی زندگی میں دعوت کے 3 دور ہیں۔ دوبارہ میں دہرا دیتی ہوں، خفیہ دعوت جو کہ پہلے 3 سال پر محیط ہے، دوسرا دور عام دعوت جو کہ 4 نبوی کے آغاز سے لے کے 10 کے آخر تک ہے، اور تیسرا دور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے باہر دین کی دعوت دی، اور یہ 11 کے آغاز سے لے کے ہجرت تک کا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم 3 سال جو خفیہ دعوت کا دور ہے اسے دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کے پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے حضرت خدیجہ کو بتایا۔ حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی، قم فانذر، آپ کھڑے ہوں تو ڈرائیے۔ یہاں سے یہ دور شروع ہو گیا۔ پہلے دن ہی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی تو ایمان لانے والی کون تھیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت خدیجہ اس سے پہلے بھی آپ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی آمد کی بشارتیں عام تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سنا، آپ سب سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے۔ گھر میں حضرت علی تھے، وہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا ہوا تھا، یہ بھی اسی وقت ایمان لے آئے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ تو سنتے ہی ایمان لیا، کیونکہ گھر کے افراد تھے۔ عام طور پہ ذکر تو نہیں کیا جاتا، لیکن حضرت خدیجہ جب ایمان لائیں تو حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں بھی ایمان لے آئیں۔ اس وقت تک آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کی عمر اس وقت 5 سال تھی۔ اس کے علاوہ حضرت خدیجہ کے 3 بچے تھے جو کہ ان کے پہلے شوہروں سے تھے۔ وہ بھی جب حضرت خدیجہ خود ایمان لے آئیں تو ظاہر ہے یہ لوگ بھی ایمان لے آئے، اگرچہ اس کا تذکرہ واضح طور پر حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن قیاس یہی کہتا ہے کہ جب حضرت خدیجہ ایمان لائیں، حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ سارے لوگ ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اگلے دن آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی۔ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے بات سنتے ہی بے چون و چرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو بکر اپنی قوم میں بڑے نرم خو، بڑے معزز، نمایاں اوصاف کے حامل، بڑے خوش مزاج اور بڑی مقبول شخصیت۔ ویسے بھی کپڑے کے تاجر تھے، ان کے پاس بہت سے لوگ آتے رہتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے جو ہی اس دعوت کو سنا، آپ ایمان لے آئے اور آپ کے رفیق اور آپ کے ساتھی بن گئے۔ حضرت ابو بکر ہی کی دعوت کے ساتھ بہت سے لوگ ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ حضرت ابو بکر کی دعوت ہی سے ایمان لائے۔ ان میں عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو عبیدہ، حضرت ابو طلحہ، یہ لوگ شامل ہیں۔ یہ دعوت جو ہے سینہ بسینہ پھیلتی رہی۔ جو ایمان لاتا وہی اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ اس کی بات کرتا، اور اسی طرح یہ 3 سال یہ دور اسی طرح چلتا رہا۔ آپ کے ساتھی جو ایمان لے آتے وہ آپ کے مددگار ہوتے، یہاں تک کہ 3 سالوں میں ان کی تعداد
30 سے 40 کے درمیان ہو گئے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 بتائی ہے، لیکن بہت سی دوسری احادیث میں ان کی تعداد 30 اور 40 کے درمیان بتائی گئی ہے۔ بہرحال اس وقت حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہم اپنی دعوت جو ہے اس کو کھلے عام لوگوں کو کیوں نہ دیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر ہم تھوڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے، نہیں یا رسول اللہ، ہمیں یہ دعوت دینی چاہیے۔ بہرحال ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب یہ حکم آ گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا۔ 45 لوگ تھے۔ ان کے کھانے کا انتظام حضرت علی کے سپرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وحی کی بات کی، اپنی نبوت کی بات کی۔ لیکن ہوا کیا کہ ابو لہب جو تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، بھتیجے یہ تو تم بڑی عجیب بات کہہ رہے ہو، اس کے ساتھ تو ساری دنیا کے ساتھ ہماری لڑائی شروع ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ ہم ساری دنیا سے لڑیں، یہ بہتر نہیں ہے کہ آج ہی ہم تمہاری زبان بند کر دیں، ہم سب مل کے تمہیں روک دیں؟ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ساری دنیا سے لڑائی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بات نہ کر سکے۔ آپ بڑے پریشان ہو گئے۔ آپ نے ابو طالب سے بات کی، ابو طالب نے آپ کو اپنی حمایت کا یقین دلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے خاندان والوں کی دعوت کی، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کی۔ اب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ان سے کہا کہ دیکھو، ایک شخص جو اپنے گھر والوں سے کبھی نہیں جھوٹ بولتا، میں کسی اور سے تو غلط بیانی کر لوں تو علیحدہ بات ہے، لیکن ایک شخص کبھی اپنے گھر والوں سے جھوٹ نہیں بولتا، تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ قیامت آئے گی، تم لوگ اس دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، جس کے بعد یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی۔ اب پھر ابو لہب نے پہلے کی طرح ہی شور مچا دیا۔ اس کا انداز وہی تھا جو پہلی دعوت میں تھا، لیکن اب ابو طالب جو تھے وہ بولنے لگے، وہ کہنے لگے، بھتیجے تم اپنی بات کرو، ہمیں تمہاری بات بہت پسند ہے، تم اپنی بات پوری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حمایت سے بڑی تقویت ملی۔ آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، اور پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کام میں میرا کون ساتھ دے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت علی نے آپ کی حمایت کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور آپ کی جو پھوپھیاں تھیں انہوں نے بھی آپ کی حمایت کی۔ اس کے بعد جلد ہی وہ آیت اتر آئی گی۔ پہلے تو آیت اتری تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اب آیت اتر آئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کھلے عام پکاریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چلے گئے۔ اس دور میں عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بہت اہم بات کرنی ہوتی تو کوہ صفا پر چلے جاتے، اپنے کپڑے اتار دیتے، ننگے ہو جاتے۔ ان لوگوں کے لیے ننگے ہونا کوئی عجیب بات نہ تھی، کیونکہ وہ لوگ تو ننگے طواف کرنے کے عادی تھے۔ ننگے ہو جاتے اور یہ ایک طرح سے اس بات کا اعلان ہوتا کہ بات بڑی اہم ہے۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ طریقہ تو نہ اپنایا۔ آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آپ نے تمام قبائل کو آواز دی۔
تمام قبائل نے اپنے اپنے نمائندے بھیج دیے یا خود حاضر ہو گئے۔ بہرحال جب سارے لوگ اکٹھے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سب نے جواب دیا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہارے بارے میں ہمیشہ سچ کا تجربہ کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ میں تمہیں ایک آنے والے عذاب سے ڈرا رہا ہوں۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی، آپ نے انہیں قیامت پر ایمان لانے کی دعوت دی، اپنی رسالت کے بارے میں بات کی۔ اب یہ ہے کہ لوگ چپ کر کے سن رہے ہیں، انہوں نے ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں تھی۔ اب یوں سمجھیے پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح کر کے کھلے عام یہ بات سنی تھی۔ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہاں ابو لہب بدبخت جو تھا یہ پھر بول اٹھا کہ محمد تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ پہلے 2 دفعہ بھی وہ بدتمیزی کر چکا تھا، اب پھر جب اس نے یہی حرکت کی تو پھر قرآن مجید میں آیت اتر آئی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اب جب یہ صورت اتر آئی تو جو اس کی بیوی تھی یہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس کو ام جمیل کہا جاتا تھا، اس کا اپنا نام عروہ تھا۔ یہ بھی ابو لہب ہی کی طرح رسول اللہ کی مخالفت میں پیش رہتی تھی، اسی لیے اس کا ذکر بھی اس صورت میں کیا گیا۔ یہ اسی وقت گھر گئی، اس کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ جو تھے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں رقیہ اور ام کلثوم سے ہوا تھا۔ اس نے ان دونوں کو مجبور کیا کہ تم دونوں ان کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ دونوں نے طلاق دے دی۔ یہ وہ صدمے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راہ میں پیش آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی اور ساتھ ہی عتیبہ جو تھا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے۔ اس نے آپ کی قمیص پھاڑ دی، آپ سے بد زبانی کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اسے بد دعا دی۔ آپ نے کہا اللہ تم پر اپنے کسی کتے کو مسلط کر دے۔ یہ شخص جو تھا اس بد دعا سے بڑا خائف رہتا تھا۔ یہ شام کی طرف گیا تجارت کے لیے، وہاں بھی اسے اسی بد دعا کا خوف تھا، لیکن ہوا یہ وہاں پہ اس نے اپنی حفاظت کا بہت انتظام کیا، اس کے باوجود بھی ایک شیر نے اس کو ان حفاظت کے تمام اقدامات کے باوجود چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ اب جب دعوت عام شروع ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کر دی۔ آپ بازاروں میں جاتے، آپ لوگوں کی محفلوں میں جاتے، آپ ہر فقیر، ہر امیر، ہر طاقتور، ہر کمزور، ہر مالدار، ہر جو ہے غریب، سب کو دین کی دعوت دیتے۔ حج کا موسم آ گیا۔ حج کے موسم میں اب کفار کو فکر پڑ گیا کہ اب تو یہ حجاج کو بھی دعوت دیں گے، اب اس کے لیے تدبیریں ہونے لگ پڑی۔ میرا خیال ہے ہم اس کو ذرا آگے چل کے دوبارہ دیکھتے ہیں۔ جب پہلی وحی اتری تو ساتھ ہی نماز کا بھی حکم آ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، زمین سے پانی ابل پڑا، حضرت جبریل نے وضو کیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز
پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پیچھے پڑھی. حضرت جبریل نے آپ کو نماز پڑھنا سکھائی. تو لہٰذا نماز جو تھی وہ پہلی وحی کے وقت ہی اسی دن سے ہی سمجھ لیجیے اس کا آغاز ہو گیا. پیر کے دن پہلی وحی آئی اور حضرت علی نے منگل کے دن نماز پڑھی. یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں. آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں حضرت خدیجہ تھیں، حضرت علی تھے. تو اسی طرح وہ حکم بھی آ گیا جو کہ سورۃ مزمل میں ہے، قم اللیل الا قلیلا او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے نبی، ہم آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، تو اس ذمہ داری کی تیاری کے لیے آپ راتوں کو قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کم یا اس سے زیادہ. قم اللیل الا قلیلا نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس میں تھوڑا کم کر لیجئے، او زد علیہ، اور یا اس سے زیادہ کر لیجئے. رات لمبی ہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، رات چھوٹی ہے تو آدھی رات سے کچھ زیادہ کر لیجئے. جیسے حالات ہیں اس کے مطابق اگر رات لمبی ہے تو آدھی رات سے زیادہ کر لیجئے، اور اگر رات چھوٹی ہے تو آدھی رات سے کچھ کم کر لیجئے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. اب جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لاتے تھے وہ رات کو آپ کے ساتھ قیام بھی کرنے لگ پڑے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر دعوت دی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اپنی جو تھی دعوتی جو تھیں کاوشیں زیادہ کرتی. آپ ہر مجلس میں پہنچتے، ہر محفل میں جاتے، لوگوں کے وفود کے ساتھ ملاقات کرتے، بازاروں میں جاتے. عرب کے جو عام بازار تھے، عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، ان بازاروں میں جاتے اور وہاں بھی لوگوں کو انفرادی دعوت دیتے. جہاں زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے تو وہاں پہ اجتماعی دعوت دیتے. اب اسی عرصے میں حج کا موسم آ گیا. کفار کو بڑا فکر تھا کہ اب یہ حجاج کے قافلے جب باہر سے آئیں گے تو اس وقت محمد ان ساروں سے رابطہ کریں گے. انہوں نے کیا کیا، 25 سرداروں کا ایک اجتماع ہوا، اور اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں حجاج کے لیے کوئی پالیسی بنانی چاہیے. محمد کی مخالفت کے لیے ہمیں کوئی ایک قول فیصل اختیار کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے ایک آدمی ایک بات کہے اور دوسرا آدمی دوسرا بات کہے اور ہماری بات مؤثر نہ رہے، تو لہٰذا میں ایک ہی بات کہنی چاہیے. یہ 25 سردار اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنی پالیسی بنا رہے ہیں تاکہ اس خطرے کا مقابلہ کیا جائے کہ محمد اپنی دعوت حاجیوں کو پیش نہ کر سکیں، یا کم از کم ان کی دعوت مؤثر نہ ہو سکے. خیر جی، کسی نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں. ولید بن مغیرہ جو تھا وہ اس کی صدارت کر رہا تھا. وہ کہنے لگا کہ میں نے کاہن دیکھے ہیں، ان میں کاہنوں جیسی کوئی بات نہیں ہے. کسی نے کہا وہ مجنوں ہیں. ولید بن مغیرہ کہنے لگا ان میں دیوانوں والی کوئی بات نہیں. اسی طرح کسی نے کہا کہ ہم کہیں گے وہ شاعر ہیں. پھر ولید بن مغیرہ کا کہنا یہ تھا کہ ان میں شاعری والی بھی کوئی بات نہیں. پھر لوگوں نے کہا اچھا بھائی، پھر آپ خود ہی تجویز کر دیجئے کہ ہم کیا کہیں گے، آپ خود ہی بتا دیجئے. خیر جی، اس نے بڑا غور کیا اور اس کے بارے میں پھر سورہ مدثر کی جو آیات نمبر 11 سے لے کے 30 تک نازل ہوئی.
ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومخت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ صعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبکی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا تسعۃ عشر۔ اور ان آیات کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس نے کیا بات کہی، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ کیا بات کہی، ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا قول ہے اور یہ ایک جادو ہے۔ اس بات پر انہوں نے طے کر لیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ محمد جو تمہیں سنا رہا ہے یہ ایک انسان کا کلام ہے، ما ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اگر اللہ کا کلام وہ مان لیتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا تھا، کیونکہ عرب لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے، اللہ کے گھر میں 24 گھنٹے رہتے تھے، اللہ کو وہ مانتے تھے، جھگڑا ہی اس بات کا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہ تسلیم کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات طے ہو گئی، اور طے کرنے کے بعد انہوں نے یہ طے کر لیا کہ مکے کو آنے والے ہر راستے پر ہم اپنا ایک بندہ بٹھائیں گے جو کہ آنے والے ہر حاجی کو بتائے گا کہ یہاں پہ ایک شخص ہے جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، تم اس کی بات نہ سننا۔ مکے کو آنے کے والے 5 راستے تھے بڑے بڑے، انہوں نے 5 راستوں پر اپنے لوگ بٹھا دیے، اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو بھی ان راستوں سے حج کے لیے آئے گا تم نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تم نے اس کا ذہن بنانا ہے۔ اب یہ بات طے ہو گئی۔ ہوا کیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، یہ جب حاجی آتے تھے، اللہ کے رسول حاجیوں کے خیموں میں جاتے، ان کے مختلف وفود سے ملاقات کرتے، اور جب حج کا موسم ختم ہوا تو کچھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، باقی زیادہ کوشش کفار کی تھی، کیونکہ کفار نے وہ جو آدمی بٹھائے تھے کہ تم اس آدمی کی بات نہ سننا، یہ آدمی جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، ہر انسان میں تجسس ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم دیکھیں تو صحیح وہ شخص کون ہے اور وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ بہرحال یہ بالکل وہی معاملہ تھا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ رکھا تھا، اور وہ مقابلہ جو تھا اس میں الٹا فرعون نے ہی مار کھائی۔ حضرت موسیٰ اپنا پیغام شاید لوگوں تک اتنا اچھا نہ پہنچا سکتے جتنا اچھا فرعون کے ذریعے پیغام پہنچ گیا۔ تو یہاں بھی وہی صورت ہوئی کہ کفار مکہ کی ان کوششوں کے ساتھ ہر حاجی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہو گئی۔ ہر حاجی جو تھا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہو گئی۔ اب جو لوگ السابقون الاولون تھے، میں تھوڑے سے آپ کو وہ لوگ بتا دوں۔ ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، حضرت ابوبکر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر کی کوششوں سے حضرت سعد بن وقاص، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، یہ 5 لوگ جو ہیں عشرہ مبشرہ میں سے، اور چھٹے حضرت ابوبکر خود، یہ سارے حضرت ابوبکر کی کوششوں سے ایمان لائے۔ اس کے بعد جو تھے، یہ تو وہ لوگ تھے جو کہ نمایاں افراد میں سے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت ابو ذر غفاری، سعید بن زید جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بہنوئی تھے، اور انہی کے ساتھ حضرت سعید بن زید کے ساتھ ان کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب بھی ایمان لے آئے، یہ بھی السابقون الاولون میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب بن ارت، حضرت ارکم
اور اسی طرح بہت سی جو تھے غریب غلام اور لونڈیاں بھی ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ اب جب لوگوں نے ایمان لانا شروع کر دیا، لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بیٹھنا شروع ہو گئی، تو کفار کی آنکھیں کھلیں۔ انہوں نے سوچا اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تو ہمیں بڑی سنجیدہ کوششیں کرنی ہوگی۔ انہوں نے اب مسلمانوں سے باقاعدہ محاذ آرائی شروع کر دی۔ اس محاذ آرائی کی بہت سی شکلیں تھیں۔ سب سے پہلی شکل تو یہ تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے شروع کر دیے، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ان کا حقارت کے ساتھ ذکر کرتے، ان کے بارے میں لغو باتیں کرتے اور کوشش کرتے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کر کے ایمان لانے سے روکیں۔ محاذ آرائی کی جو پہلی صورت تھی وہ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے۔ قرآن مجید کی میں بہت سی آیات اس موضوع پر ہیں۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ، لوگ کہتے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے تو دیوانہ ہے۔ وَأَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ، لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگی کہ ایک شخص انہی کے اندر سے ڈرانے والا آ گیا۔ ایک تو انداز یہ تھا، مذاق اڑاتے، آپ کو حقارت کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ آپ کی تعلیمات کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے، شکوک و شبہات پیدا کرتے، جھوٹا پروپیگنڈا کرتے۔ وہ کہتے کہ ان ھذا الا افک نفترا، یہ تو ایک جھوٹ ہے، یہ تو انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، ھذا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ پھر یہ اعتراض ہوتا تھا انما یعلمہ بشر، اس کو کوئی انسان سکھا دیتا ہے، کوئی اس کو پڑھا دیتا ہے اور یہ آگے ہمیں سنا دیتا ہے۔ ایک اور صورت یہ تھی کہ قرآن مجید کی آیات کے مقابلے میں کچھ قصے کہانیاں سنا دی جاتی۔ نضر بن حارث کا نام اس سلسلے میں مشہور ہے۔ یہ شخص شام گیا اور وہاں سے رستم اور اسفندیار کی کہانیاں جو تھا وہ لے آیا۔ اس نے لونڈیاں اپنی رکھی ہوئی تھیں، جس کے بارے میں یہ سن لیتا کہ وہ قرآن سے متاثر ہو رہا ہے، اپنی لونڈیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا، وہ اس شخص کو کھلاتی پلاتی، اسے گانے سناتی، اور وہ جو رستم اور اسفندیار کی کہانیاں تھیں وہ اس کو گا کر سناتی۔ اور یہ طریقہ ہوتا تھا ان کا کہ یہ شخص جو ہے جو قرآن سے متاثر ہوا ہے، اس کا یہ جو اثر اس کے دل میں پڑا ہے وہ اثر اس کے ذریعے ختم ہو جائے۔ اس کے بارے میں بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ محاذ آرائی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کے مطابق فیصلے کر لیے جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ بھی نرمی کریں کچھ ہم بھی نرمی کریں۔ کفار نے ایک تجویز پیش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایسا کرتے ہیں، ایک سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کر لو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ ایک سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کرو، ایک سال ہم تمہارے خدا کی عبادت کر لیں گے۔ اگر ہمارے خداؤں میں کوئی خیر ہے تو وہ تمہیں مل جائے گی، اور اگر تمہارے خدا میں کوئی خیر ہے تو ہمیں مل جائے گی۔ اسی پر ہی پھر سورۃ الکافرون نازل ہوئی تھی۔
جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا کہ ان سے کہہ دو میں اس کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اصل بات ہے فرق ہی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ کے سوا، اور کفار 360 بتوں کو پوجتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی دعوت ہی بنیادی طور پر اس کے خلاف تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کو قبول کر لیں؟ اسی طرح ایک اور موقع پر کفار نے آپ کو یہ تجویز دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، اور اگر آپ حکومت چاہتے ہیں ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر آپ کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی خوبصورت ترین لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں، اور اگر آپ بیمار ہیں تو ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں۔ یہ ساری تجاویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی جا رہی تھی۔ یہ سودے بازی آپ کے ساتھ کی جا رہی تھی، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ الکافرون میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان کر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ شاید سورہ الکافرون جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ کی ایک کوشش تھی کہ ان سے کہہ دو اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ہرگز نہیں۔ یہ بالکل ایک اعلان تھا کہ میرا اور تمہارا کسی معاملے میں اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جب کفار نے دیکھا کہ ہماری یہ جو محاذ آرائی کی کوششیں ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اسلام دن بدن بڑھ رہا ہے، تو پھر اگلا ان کا جو منصوبہ تھا ظلم و جور کا تھا۔ مسلمانوں پر اتنا ظلم کرو تاکہ یہ دین سے پھر جائیں۔ اب پھر وہی بات ہوئی، بہت سے کفار سردار اکٹھے ہوئے اور ان کا لیڈر ابو لہب تھا، اور اس مجلس میں یہ قرارداد پیش کی گئی کہ مسلمانوں پر ظلم کیا جائے اور اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اب مسلمانوں پر ظلم کس طرح کے کیے گئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ سنیں تو پتا پانی ہوتا ہے، وہ سنیں تو پتا پانی ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بہت باوقار شخصیت کے مالک تھے، بڑی باروب شخصیت تھی، بڑے باوقار۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیا گیا، میں تھوڑی سی اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کے جو بڑے مجرم تھے ان میں ابو جہل تھا، ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عین بیت اللہ کے اندر 3 دفعہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھو گے، آئندہ تم یہاں پہ نماز پڑھو گے تو میں تمہیں رونق دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی، آپ پھر نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھ دے۔ ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ ایک دم وہ پیچھے ہٹا، اس کا رنگ فک تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک آگ کا دائرہ دیکھا اور اس کے اندر کچھ پر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کو بتایا کہ اگر ابو جہل پیچھے نہ ہٹتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے، فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر ڈالتے۔ ایک دفعہ پھر ابو جہل نے ارادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا۔ اس نے لوگوں کو بتایا، ایک بہت بڑا پتھر لے لیا اور کہنے لگا کہ تم کچھ کرو یا نہیں کرو، اس شخص نے ہمارے آباء و اجداد کو برا کہا، ہمارے معبودوں کی توہین کی، ہمارے دین کو برا بلا کہا، ہمیں حماقت زدہ کہا، میرے سے اب صبر نہیں ہوتا،
میں کل اس کو مار کے رہوں گا، تمہارا جو دل کیا کرنا۔ خیر وہ لوگ کہنے لگے کہ نہیں نہیں، ہم تمہارا بدلہ لیں گے اگر تمہارے ساتھ کچھ ہوا تو۔ خیر جی، ان لوگوں کے ساتھ یہ بات کر کے یہ تیار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان آپ نماز پڑھنے لگے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے بہت بڑا پتھر لیا ہوا تھا اور اس کا دل یہ تھا کہ وہ پتھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مار کے نعوذ باللہ آپ کو کچل دے۔ لیکن ہوا کیا، لوگوں نے دیکھا کہ ابو جہل جو ہے پیچھے ہٹا، اس کا رنگ جو تھا فک تھا، حال بہت برا تھا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے اس کے سر کے اوپر ایک اونٹ دیکھا، اتنا خطرناک اونٹ جس کے دانت نکلے ہوئے تھے، وہ مجھے کھانے لگا تھا۔ اور اس کا واقعی رنگ فک تھا اور کانپ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اس طرح فرماتے تھے۔ اسی طرح اس نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پھر بیت اللہ میں ہی حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ ابو جہل جو تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں کھڑے تھے اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ابو جہل آپ کے پیچھے کھڑا تھا اور آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا تھا، ایک دفعہ ایک عراش ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص آیا، اس نے کچھ سامان ابو جہل کو فروخت کیا۔ ابو جہل نے قیمت نہ دی، ٹال مٹول کرنے لگ پڑا۔ مکہ کے گنڈوں نے آپ سے کہا کہ اس عراشی سے کہا کہ تم ایسا کرو، جا کے محمد سے فریاد کرو، وہ تمہیں ابو جہل سے قیمت اس کی وصول کر کے دے گا۔ انہیں پتہ تھا کہ ابو جہل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت کھار کھاتا ہے، وہ خود تماشا دیکھنے کے منتظر تھے۔ خیر جی، ہوا کیا کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر فریاد کی کہ ابو جہل نے میرے سے کچھ سامان خریدا، اونٹ خریدا تھا، سامان خریدا ہے، اور اب یہ مجھے ادائیگی کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، تو آپ مجھ سے اس کے پیسے وصول کرنے میں میری مدد کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا تو ابو جہل باہر نکلا، اور حال یہ تھا کہ ابو جہل کے چہرے پر خون کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔ ابو جہل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، اندر گیا، پیسے لایا، اور پیسے لا کے ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ کیا ہوا؟ پھر وہی بات، ابو جہل جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دل میں روب ڈالا کہ آگے سے اس کا چہرہ جو تھا زرد ہو گیا، اور اس کو ڈر یہ لگا کہ یہ ابھی میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح معجزانہ طریقے سے مدد کرتے تھے۔ خیر جی، اور جو لوگ آپ کو تنگ کرنے والے تھے ان میں ابو لہب تھا۔ ابو لہب کا ذکر تھوڑا سا میں پہلے بھی آپ سے کر چکی ہوں۔ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، اور جو آپ کا جو عتیبہ تھا، ایک بیٹے کا نام عتبہ تھا اور ایک بیٹے کا نام عتیبہ تھا، عتیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کہا کہ میں نے تمہاری بیٹی کو طلاق دے دی ہے، اور آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ کی قمیض پھاڑ دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو بد دعا دی، اور آپ کی بد دعا پوری ہوئی۔ میں اس کا ذکر آپ سے پیچھے کر چکی ہوں۔ یہ ابو لہب آپ کا پڑوسی تھا۔
کی اور اس کی دیوار اکٹھی تھی. اپنے گھر کا سارا گند اللہ کے رسول کے گھر پھینک دیتا. بعض اوقات کھانا پک رہا ہوتا تو اس کے اندر یہ بکری کی اوجڑی آپ کے گھر پھینک دیتا. وہ بعض اوقات کھانے کے اندر گرتی یا بعض اوقات آپ کے گھر کے اندر گرتی. آپ کچھ جواب نہ دیتے, صرف اتنا کرتے, اس اوجڑی کو پکڑتے, ایک چھڑی پر اس کو ٹکاتے اور باہر جا کے کہتے کہ یہ اچھا پڑوس ہے, اور اس کو باہر پھینک دیتے. ابو لہب کی جو بیوی ہے یہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی. جہاں سے آپ نے گزرنا ہوتا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا فوت ہو گیا تو انہی میاں بیوی نے کہا تھا کہ اب اس کی نسل جو ہے محمد کی نسل ختم ہو گئی ہے. خاص طور پہ یہ ام جمیل جو تھی اس کی بیوی کا کہنا تھا کہ اب اس کی نسل ختم ہو گئی. انہوں نے خوشیاں منائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر, تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ کوثر اتاری تھی, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک ھو الابتر, تیرا دشمن وہی بے نام و نشان. تو واقعی ابو لہب کا تو آج کوئی جاننے والا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا کی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی بلکہ آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا. یہ اسی موقع پر ہوا تھا. اور یہ آپ کو تنگ کرنے والا آپ کا دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی تھی. ایک آپ کو تنگ کرنے والوں میں سے عقبہ بن ابی معیط تھا. عقبہ بن ابی معیط بھی آپ کا ہمسایہ تھا. اس نے کیا کیا, ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما تھے. اس نے آپ کی گردن میں چادر ڈالی اور چادر ڈال کے اس کو بل دیے, اور اس حد تک بل دیے کہ آپ کی آنکھیں جو تھیں ابل آئیں. قریب تھا کہ آپ کی سانس بند ہو جاتی, لیکن حضرت ابو بکر پہنچ گئے آپ کی مدد کو. تو یہ عقبہ بن معیط بھی جو تھا, یہ اس نے بھی آپ سے دشمنی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی. اس کے علاوہ آس بن وائل, نظر بن حارث, خلف کے دو بیٹے, ایک امیہ بن خلف, ایک ابی بن خلف, یہ تمام لوگ جو تھے آپ کی دشمنی میں ایک سے بڑھ کر ایک تھے. عام مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہے تھے ان میں حضرت بلال جو تھے یہ بیچارے غلام تھے. ان کے آقا کیا کرتے, ان کے گردن میں رسی ڈال دیتے اور بچوں کو کہتے کہ ان کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹو. ان کو دھوپ میں کھڑا کر دیتے, ان کو لوہے کی زرہ پہنا دیتے اور لوہے کی زرہ پہنا کے دھوپ میں لٹا دیتے, اور ان کو ہلنے کی وہاں سے اجازت نہ ہوتی, اوپر پتھر رکھ دیتے. اور ان سے کہا جاتا کہ جب تک تم لا الہ الا اللہ سے نہیں پھرو گے تو تب تک تم پر یہ ظلم جاری رہے گا. اور یہ منہ سے احد 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 پکارتے رہتے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ ان کو اس حالت میں دیکھ لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا. اسی طرح جو تھے خباب بن ارت جو تھے, یہ ایک عورت ام انمار کے غلام تھے. خباب بن ارت پر جو ظلم ہوئے ہم انہیں سن بھی نہیں سکتے. حضرت عمر بن خطاب نے ایک دفعہ خباب بن ارت کی کمر پر کچھ چٹاخ دیکھے بڑے بڑے. کہنے لگے یہ کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ کفار مکہ کوئلے جلا لیتے, جب خوب دہک جاتے
تو مجھے کمر کے بل اس پر لٹا دیتے، میرے سینے پر ایک بڑا پتھر رکھ دیتے تاکہ میں ہل بھی نہ سکوں، میری چربی پگھلتی اور کوئلوں کو بجھا دیتی، میری چربی پگھلتی اور کوئلوں کو بجھا دیتی۔ یہ چٹاخ عمر ان چیزوں میں۔ حضرت عمر بن خطاب جو تھے، یہ اپنی لونڈیوں کو جو ایمان لے آئے تھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، اور اس وقت کہتے کہ میں نے تمہیں کسی مربت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے تمہیں اپنے تھکنے کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ حضرت عمر کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے 7 نبوی میں ایمان لانے کی توفیق دے دی۔ یہ ایمان لانے سے قبل کی بات ہے۔ حضرت زنیرہ، حضرت نہدیہ، یہ بہت سی لونڈیاں تھیں جو ایمان لے آئی تھیں۔ حضرت سمیہ جو ابو جہل ہی کی لونڈی تھی، اس کے ساتھ ابو جہل نے کیا ظلم کیا کہ ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، وہ شہید ہو گئے، اور ان کی دائیں ہاتھ پر ایک اونٹ باندھ دیا اور ایک ان کی بائیں ہاتھ پر ایک اونٹ باندھ دیا، ادھر سے نیزہ مارا اور ادھر سے دائیں ہاتھ والے اونٹ کو بھی دوڑا دیا اور بائیں ہاتھ والے اونٹ کو بھی دوڑا دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو اور اللہ ان کو بھی راضی کر دے۔ وہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، اور ایک لونڈی ہونے کے باوجود انہوں نے یہ اتنی بڑی قربانی دی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حشر ہوا ہوگا، ان کے جسم کی تکہ بوٹی ہو گئی۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے حضرت عمار، یہ سارے ظلم کا شکار تھے۔ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں بھی قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے کفار نے تب تک نہیں چھوڑا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بتاؤ تمہارے دل کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا اگر وہ تمہارے ساتھ دوبارہ ایسا کریں گے تو تم بھی دوبارہ ایسا ہی کرنا، اجازت دے دی۔ تو یہ سارے ظلم مسلمانوں پر ہو رہے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان، یہ ایک معزز خاندان کے فرد تھے۔ ان کا چچا کیا کرتا تھا، ان کو کھال میں لپیٹ کے اوپر سے مارتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر، یہ بڑے ناز و نعم میں پلے تھے۔ جب ایمان لائے تو ان کی ماں نے ان کا دانہ پانی بند کر دیا۔ یہ اتنا خوبصورت لباس پہنتے تھے، اتنی بہترین جو تھی خوراک کھاتے تھے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو ماں نے ہی روٹی پانی بند کر دیا، اور پھر ان کے حالات میں بڑی تبدیلی آئی، لیکن ایمان کی خاطر انہوں نے یہ ساری تکالیف برداشت کی۔ تو یہ ساری جو تکالیف جو تھیں یہ دی جا رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں اپنا ایک مرکز قائم کیا۔ یہ ارکم کا گھر تھا، جو کہ بیت اللہ سے ذرا دور پہاڑیوں میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنا مرکز بنا لیا۔ وہاں پہ تمام مسلمان روزانہ اکٹھے ہوتے، اور یہ ان مشکل حالات سے نپٹنے کے لیے سوچتے، نئے پلان بنتے، کمزور مسلمانوں کی مدد کیسے کی جائے، یہ سارا کچھ ہوتا دار ارکم میں۔ اسی اثنا میں معجزہ شق قمر بھی ہوا۔ کفار کا مطالبہ تھا کہ روزانہ مطالبے ہوتے تھے، کبھی مطالبہ ہوتا ہمیں کوہ صفا سونے کا بنا کے دے دو، کبھی مطالبہ ہوتا ہمیں چاند 2 ٹکڑے کو بنا کر کے دکھاؤ۔ اسی اثنا میں معجزہ شق قمر بھی ہوا۔ یہ 14ویں رات تھی چاند کی، اور اس وقت رات کا وقت تھا۔ ایک دم آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو متوجہ کیا، یہ دیکھو
چاند جو ہے یہ 2 ٹکڑے ہیں، ایک اس کا جو تھا حصہ وہ جبل ابو قبیس پر تھا، اور ایک اس کا حصہ جو تھا وہ جبل سویدہ کے اوپر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ یہ دیکھ لو، یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور اگر وہ ہر نشانی دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو چلا آتا ہے۔ کفار مکہ نے وہی کیا، انہوں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ نے ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا ہے۔ ابو کبشہ جو تھا یہ کنیت تھی حلیمہ سعدیہ کے شوہر کی، تو حقارت سے ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس نے تو ہماری آنکھوں پہ جادو کر دیا۔ بہرحال یہی حالات تھے، یہی ظلم و جور تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف اتاری۔ سورہ کہف کیسے اتری؟ کفار نے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کو یہود کے پاس بھیجا، اور مقصد کیا تھا کہ کوئی ایسی صورت بتاؤ جس کے ساتھ ہم ان کو جھوٹا ثابت کر سکیں۔ یہود نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ ان سے 3 سوال پوچھو، اور وہ 3 سوال کون سے تھے؟ اصحاب کہف کون تھے، روح کے بارے میں ہمیں بتائیے، اور ذوالقرنین کون تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہ 3 سوال کیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں سوال جو تھے ان کا جواب سورۃ کہف میں دے دیا۔ سورۃ کہف میں اصحاب کہف کا بھی واقعہ ہے، اس میں حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ بھی ہے، روح کے بارے میں بھی بتایا گیا اور ذوالقرنین کے بارے میں بھی بتایا گیا، اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ اشارہ دیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ جب تم ان کے بتوں کو اور ان کے خداؤں کو چھوڑ آئے ہو تو ایسا کرو، ایک غار کی طرف پناہ لے لو، اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کر دے گا۔ تو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں کو ہجرت کے لیے کہیں۔ یہ سورہ کہف میں یہ اشارہ بھی دے دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ والا جو تھا طریقہ سمجھایا۔ پہلی دفعہ 16 لوگوں نے ہجرت کی، جن میں سے 12 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ بھی تھی، اور آپ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ وہ پہلا جوڑا ہے جس نے حضرت لوط کے بعد اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ بہرحال یہ لوگ بحیرہ احمر کی بندرگاہ میں چلے گئے۔ اتفاق سے ان کو 2 کشتیاں تیار مل گئیں جس میں انہوں نے سوار ہو کے تو یہ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ گئے تو وہاں حالات جو تھے نسبتاً پرامن تھے، لیکن چین وہاں بھی نہ آیا۔ کفار نے کیا کیا، اپنے 2 بہترین آدمی جو تھے ان کو وہاں بھیجا، جو بڑے سمجھدار اور بات چیت کے بڑے ماہر تھے۔ ایک کا نام عمر بن عاص تھا اور دوسرے کا نام عبداللہ بن ربیعہ تھا۔ یہ لوگ جو تھے یہ ڈھیر سارے تحائف لے کر گئے، یہ وہاں کے پادریوں سے ملے۔ حبشہ جو تھی ایک عیسائی ریاست تھی، تو وہاں کے پادریوں سے ملے اور انہوں نے ان کو اپنے حق میں ہموار کیا، اور انہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کچھ نوجوان ہیں جو اپنے قبیلوں سے بغاوت کر کے یہاں آ گئے ہیں، یہ نہ تو ہمارے دین میں ہیں اور نہ ہی انہوں نے تمہارے والا دین اختیار کیا ہے، انہوں نے ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، اور یہ ہمارے باغی ہیں، ان کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔
بادشاہ جو تھا اسحمہ نجاشی اس کا نام تھا، وہ کہنے لگا کہ میں جب تک دوسرے فریق کی بات نہ سن لوں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کیا کیا، اگلے دن مسلمانوں کو بھی دربار میں بلا لیا۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت علی کے بڑے بھائی تھے ان کو اپنا نمائندہ بنایا، اور انہوں نے بادشاہ سے بات کی۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہم بتوں کو پوجتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم حرام اور حلال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو دباتا تھا۔ تو ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اپنا ایک نبی بھیجا، وہ ہمیں توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ ہمیں حلال اور حرام کی تمیز کرنے کا سکھاتے ہیں، وہ ہمیں نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، وہ ہمیں صلہ رحمی کی تلقین کرتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنے دین کا بڑے مناسب الفاظ میں تعارف کرایا۔ تو ان لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آئیں، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ظلم کی بھی تھوڑی سی تفصیل بتائی، اور ہم اے بادشاہ تیرے ملک میں پناہ لینے آئے ہیں، کیونکہ ہمیں علم ہے کہ آپ عدل کرنے والے بادشاہ ہیں، تو ہم اس لیے آپ کے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو اس نے وہ جو کفار کے نمائندے تھے ان کی بات جو تھی وہ ریجیکٹ کر دی۔ اب انہوں نے انہی دو لوگوں نے ایک اور چال چلی، وہ اگلے دن پھر پادریوں سے ملے اور کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے، ان کا عقیدہ بڑا غلط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک عیسائی ریاست تھی، تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں ان کا رویہ بڑا غلط ہے، تو ذرا آپ یہ تو پتہ کر کے دیکھیں۔ خیر جی، بادشاہ نے دوبارہ دربار منعقد کیا اور ان سے کہا کہ تمہارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا رویہ ہے، کیا عقیدہ ہے۔ اس وقت حضرت جعفر نے کیا کیا کہ سورہ مریم کی ابتدائی 2 رکوع جو تھے ان کی تلاوت کی۔ آپ کو علم ہے کہ سورہ مریم میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کس طرح پیدا ہوئے اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہے، بہت تفصیلی ذکر ہے۔ جب حضرت جعفر نے وہ تلاوت کر لی تو اس نے دیکھا کہ نجاشی جو تھا زار و کتار رو رہا تھا، اس کی داڑھی گیلی ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے جو پادری تھے ان کا بھی یہی حال تھا۔ نجاشی نے کیا کیا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اور تنکا اٹھانے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ اس سے نہ ایک تنکا زیادہ تھے نہ ایک تنکا کم تھے۔ حضرت جعفر نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ اللہ کا کلمہ تھے، وہ اللہ کے بندے تھے، وہ اللہ کی روح تھے، اور وہ کمواری پاک دامن حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے تھے۔ تو نجاشی کہنے لگا کہ اللہ کی قسم وہ اس سے نہ ایک تنکا زیادہ تھے نہ ایک تنکا کم تھے۔ یہ بات کہی اور ساتھ ہی کفار کے جو بھیجے ہوئے لوگ تھے ان کے تحائف ان کو واپس کر دیا، اور مسلمانوں سے کہا تم میرے ملک میں جب تک چاہو امن سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ لہٰذا اس معاملے میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ اب وہ جو 16 لوگ تھے یہ وہاں پہ رہنے لگ پڑے۔ یہ جو ہجرت حبشہ ہے یہ رجب 5 نبوی میں ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا کہ 4 نبوی کے آغاز سے دعوت عام کا دور شروع ہوا تھا، اور پھر ظلم و زیادتیاں بھی شروع ہو گئی تھیں، اور رجب 5 نبوی میں پہلی ہجرت حبشہ ہوئی۔ اسی کے ہی 2 مہینے بعد
رمضان میں سورہ نجم نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے تھے، کفار مکہ بھی تھے، اچانک آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی، اور سورہ نجم کے جب آخر میں پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو اس وقت سارے اتنے متاثر تھے، قرآن کے انداز بیان تھے، قرآن آپ کو پتہ ہے دلوں میں اتر جاتا ہے، اتنے متاثر تھے کہ تمام کفار نے بھی سجدہ کیا۔ صرف ایک بدبخت امیہ بن خلف ایسا تھا کہ جس نے سجدہ تو نہ کیا، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی اور اپنے ماتھے کے ساتھ لگا دی۔ تمام نے سجدہ کر لیا۔ اب جب اس کی خبر حبشہ کے لوگوں کو پہنچی تو یہ ان کو خبر اور انداز میں پہنچی، ان کو یہ اس انداز میں پہنچی کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے، وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ یہ خبر سن کر کچھ لوگ جو تھے وہ واپس آ گئے، لیکن مکہ کے جب قریب پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ہمیں خبر جو تھی وہ غلط انداز میں پہنچی ہے۔ کچھ لوگ تو پھر مکہ میں آ گئے اور کچھ لوگ جو تھے واپس حبشہ چلے گئے۔ اب یہ تو تھی پہلی ہجرت حبشہ۔ اب اس کے بعد ظلم و جور کا چونکہ سلسلہ جاری تھا، دوبارہ کچھ لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اب ہجرت کرنے والے لوگوں کی تعداد جو تھی زیادہ تھی، مردوں کی تعداد 83 تھی اور عورتوں کی تعداد 18 تھی، یعنی یہ تقریباً 101 افراد تھے۔ اور اب کفار چوکس تھے، پہلے تو انہیں علم نہیں تھا، اب کفار جو تھے ہوشیار تھے، لیکن مسلمان بھی جو تھے انہوں نے بھی بڑی سمجھداری سے کام لیا۔ بہرحال یہ لوگ بھی نجاشی کے ملک حبشہ میں پہنچ گئے، وہاں پہ پہنچ گئے اور یہ وہاں پہ اطمینان کے ساتھ رہنے لگ پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔